على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلتي العيدين محتسبا لله لم يمت قلبه حين تموت القلوب او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس وقت جو موقع ہے یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے اور تقریباً یہ لمحات بھی آخری ہیں، اور جسے ہم لوگ عام طور پر راجح قول کے مطابق شب قدر سے تعبیر کرتے ہیں، جسے عام طور پر 27ویں کی شب مانا جاتا ہے، وہ بھی تقریباً گزر چکا۔ البتہ یہ بھی امید کی جا سکتی ہے، امید ابھی بھی باقی ہے کہ شب قدر اب بھی باقی ہو اور 29ویں کی جو شب ہے وہ بھی شب قدر ہو، اس کا بھی امکان ہے۔ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو مکمل مہینہ عبادت میں لگائے رکھا اور روزہ اور تراویح وغیرہ کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر ہمیں بے حد شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور رمضان المبارک کی جو کیفیت ہمارے اندر رہی، استحضار کی کیفیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی کیفیت، اللہ تعالیٰ سے ڈر کی کیفیت، کہ ہر لمحہ ہم گناہ کرنے سے پہلے بار بار 10 مرتبہ سوچتے تھے کہ اگر ہم ابھی گناہ کریں گے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی استحضار رہتا تھا کہ اتنا بابرکت مہینہ ہے، ہم روزے سے ہیں، اور ایسے میں اگر گناہ کریں گے تو اس کے انجام اور اس کے نتائج بہت ہی خطرناک ہیں۔ اسی ٹریننگ کے لیے یہ مہینہ آیا تھا، اور اسی ٹریننگ کو یہی سبق سکھا کر ہمیں دے کر گیا ہے کہ آپ جس طرح رمضان المبارک کے مہینے میں مکمل اللہ تعالیٰ کے استحضار کے ساتھ اپنے اوقات کو گزارے ہیں، اسی طرح دیگر ایام کو بھی، پورے سال کو بھی ایسے ہی گزارے۔ بہرحال یہ جو موقع ہے، اس وقت جو بات چیت کی جانی ہے، یہ ساری کی ساری باتیں جو ابھی دہرائی جا رہی ہے وہ تو آ چکی تقریباً۔ ابھی جو بات کی جانی ہے وہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے، وہ اہم موضوع ہے لیلۃ الجائزہ۔ آپ نے سنا ہوگا لیلۃ الجائزہ، لیلۃ الجائزہ، لیکن یہ لیلۃ الجائزہ کیا ہوگا؟ اس کا عام سا ترجمہ یہ ہے انعام کی رات۔ لیلۃ الجائزہ انعام کی رات، الجائزہ یہ عربی میں انعام کو کہا جاتا ہے، اور یہ رات کون سی ہوتی ہے؟ عید والی رات ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ غفلت اور سب سے زیادہ کوتاہی اسی رات میں ہم سے سرزد ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پورا مہینہ تو ہم عبادت میں لگے رہتے ہیں، اور جب 27ویں شب میں ہم عبادت کر کے فارغ ہوتے ہیں، اس کے بعد سے عید کی شاپنگ شروع ہوتی ہے، عید کی مصروفیات شروع ہوتی ہے، بازار میں شور و شغب ہو جاتا ہے اور بھیڑ بڑھ جاتی ہے، حالانکہ جو عید کی رات کا موقع ہے یہ عبادت کا موقع ہے۔ ایک آدمی پورے سال مزدوری کرے، پورے مہینے مزدوری کرے، جب عین مزدوری لینے کا موقع آئے کہ چلو اب تمہیں مزدوری ملنے والی ہے، تم نے پورے مہینہ جو خدمت کیا اس کا معاوضہ ملنے والا ہے، اس وقت وہ غافل رہے تو جو مالک ہے، جو اس کا سیٹ ہے، وہ کیا سمجھے گا کہ گویا اس نے کچھ کیا نہیں، حالانکہ اس نے پورے اوقات میں ہی کیا، اور اس پر اس کا غلط اثر پڑے گا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے پورا مہینہ ہمیں عبادت کے لیے دیا، ہم نے اپنے حد تک اپنے وسعت کے مطابق عبادتوں میں اپنے اوقات کو گزارا، لیکن عین جب مزدوری لینے کا موقع آتا ہے اس وقت ہم بازاروں میں اور غفلت میں، عیاشی کے اڈوں میں پڑے رہتے ہیں، یا شاپنگ مالز میں جا کر کے اپنی خرید و فروخت میں لگے رہتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ عورتیں جو گھر کی ہوتی ہے وہ مہندیاں لگانے میں لگی ہوتی ہے، اور باقی جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ دیگر شاپنگ میں ہوتے ہیں۔ حالانکہ اس رات کی بہت سی فضیلت ہے، میں آپ کو اس رات کی فضیلت کے بارے میں 5 حدیثیں بتاتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ پہلی حدیث یہ ہے کہ جو شخص، جس کا ترجمہ یہ ہے جو ابھی میں نے شروع میں پڑھی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص 2 عید کی راتوں میں اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے قیام کرے گا، عبادت کرے گا، عبادت میں اس وقت گزارے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مردہ نہیں کرے گا۔ اور حضرت مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جو فضائل اعمال جنہوں نے لکھی ہے،
وہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، انہوں نے اس کی تشریح میں فرمایا کہ دل مردہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ ایسے وقت میں جب فتنہ اور فساد کا موقع آئے گا اس وقت اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زندہ رکھے، اس کا دل غافل نہیں رہے گا۔ اور فضائل اعمال میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ممکن ہے کہ اس حدیث سے مراد وہ ہو کہ جب سور پھونکا جائے گا اس وقت اس کا دل زندہ رہے۔ بہرحال یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ دوسری روایت ہے اس سلسلے میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رات ایسے 5 راتیں ایسی ہے جن میں دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، ان میں سے ایک رات جو ہے وہ عید کی رات۔ ایک روایت اور ہے کہ ایک رات ایسی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اگر کی جائے تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حسن خاتمہ کی دولت سے نوازتے ہیں، حسن خاتمہ نصیب کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت اور ہے کہ عید کی صبح جب ہوتی ہے اس وقت فرشتے آسمان دنیا پر آتے ہیں، وارد ہوتے ہیں، آتے ہیں اور الگ الگ جگہ پر ندا لگاتے ہیں، آواز لگاتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہے، لہذا کوئی مانگے، کوئی مغفرت طلب کرے۔ یہاں منادی آواز لگاتا ہے، پکارتا ہے، اور فرشتے کہتے ہیں کہ فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص کی مزدوری کیا ہو سکتی ہے جو پورا وقت میری عبادت میں گزارے۔ تو فرشتے کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بندے کی مغفرت کر دی، گویا مغفرت کے فیصلے ہوتے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ہر رات میں، رمضان المبارک کی ہر رات میں تقریباً 6 لاکھ لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، اور عید کی جو رات ہوتی ہے اس میں اتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے جتنے لوگوں کی پورے رمضان المبارک میں۔ ایسے موقع سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور ایسے موقع کو ہمیں وصول کرنا چاہیے، حالانکہ اس موقع کو ہم غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ ایک روایت میں اور بھی ہے کہ جو اس رات عبادت کرتا ہے اس کے لیے جنت واجب کر دی جاتی ہے۔ اس طرح کی تقریباً 5 روایتیں ہیں جو ہمیں ملی، میسر۔ باقی اور اس سلسلے میں احادیث بہت زیادہ ہے، جو مشہور ہے وہ 5 روایت ہے جن کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا گیا کہ اس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، انعام کی رات۔ یعنی رمضان المبارک کے پورے مہینے میں جو کچھ بندوں نے عبادتیں کی ہیں، ریاضتیں کی ہیں، مجاہدے کیے ہیں، ان سب کا انعام اس رات میں دیا جاتا ہے۔ لہذا ان تمام روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو عید کی رات ہے، عید کی شب ہے، اس کو آپ اپنے اوقات کو عبادت میں گزاریں۔ عبادت کا طریقہ کیا ہے؟ نفل پڑھنے میں گزاریں، تہجد پڑھنے میں گزارے، یا پھر صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرے، یا کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کرے، کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کرے۔ یہ 3 چیزیں بتائی ہے کہ یا تو اس رات میں نفل پڑھیں، صلاۃ التسبیح وغیرہ بھی نفل میں ہی آتی ہے، یا تہجد پڑھیں، اور اسی طریقے سے یا پھر اس رات کو دعاؤں میں گزاریں یا اس رات کو تلاوت میں گزاریں۔ گویا خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اس رات کو ہمیں کسی بھی طریقے سے وصول کرنا ہے اور اس رات کے فضائل کو ہمیں حاصل کرنا ہے۔ اب یہ رات سے متعلق تو گفتگو ہو چکی، بات آ چکی، اب یہ عید کا موقع آ رہا ہے۔ ممکن ہے کہ آئندہ آنے والے کل میں ابھی چاند دکھ جائے اور آئندہ کل عید ہو۔ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا چیزیں ہمارے ذمہ میں واجب کی ہے اور کیا کیا چیزیں ہمیں کرنی، کون کون سا کام ایسا ہے جو عید کے موقع پر ہمیں کرنا۔ اولاً تو عید کا جو تہوار ہے، عید کا جو موقع ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوشی منانے کے لیے دیا، اور اسلام کا ایک ضابطہ ہے کہ وہ ہر چیز لمٹ کے مطابق رکھتا ہے، یعنی ہر چیز حدود کے دائرے میں رہ کر، کہیں اتنا زیادہ بہت زیادہ افراط و تفریط نہیں ہوتی، یعنی کہیں ایسا نہیں ہے جو غلو مبالغہ بہت زیادہ ہے، خوشی میں اتنے زیادہ آپ مست ہو جاؤ کہ اپنے آپ کو بھی بھول بیٹھو، ایسا نہیں۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل ایک دم منہ ایک دم بسور کر رہو، منہ بنا کر کے رہو اور بالکل خوشی نہ مناؤ، بلکہ اعتدال ہے اسلام کے مزاج میں۔ لہذا خوشی کے موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خوشی کا اظہار عید کے موقع پر تکبیر و تہلیل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، غربا کی ہمدردی اور نماز کے ذریعے کروایا۔
لہذا اس موقع سے ایک اہم چیز جو دی جاتی ہے وہ ہے صدقۃ الفطر. صدقۃ الفطر سب سے پہلی بات آپ کے سامنے آئی لیلۃ الجائزہ سے متعلق، جو کہ عید کی رات ہوتی ہے اور اس رات میں عبادتیں کی جاتی ہے. اس رات کے بے شمار فضائل ہے، لہذا اسے عبادتوں میں صرف. دوسرا کام یہ کرے کہ صدقۃ الفطر کا اہتمام کرے. رمضان المبارک میں ویسے بھی اگر کوئی آدمی خرچ کرتا ہے تو اس کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، لہذا اس وجہ سے صدقۃ الفطر کو ہم ادا کریں. صدقۃ الفطر کیا ہے؟ ہر شخص پر، ہر ایسے شخص پر جو کہ صاحب نصاب ہو، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے بقدر ضرورت سے زائد سامان اس کے پاس ہو. ضرورت سے زائد سامان میں وہ سامان آتے ہیں جو سال بھر استعمال میں نہیں آتے. جیسے ہمارے پاس میں اگر 4 گاڑیاں ہیں، ایک گاڑی یا 2 گاڑی استعمال میں آتی ہے اور 2 گاڑیاں ایسی ہی رکھی رہتی ہیں، تو وہ 2 گاڑیاں بھی اس میں گنتی ہوگی، شمار ہوگی. ہمارے پاس کپڑے 10 جوڑی ہے، ہم 4 جوڑی پہنتے ہیں، باقی 6 جوڑی ایسے ہی رکھے رہتے، پورے سال ہم نہیں پہنتے، تو جو ہم پورے سال استعمال نہیں کرتے وہ بھی اس میں جوڑا جائے گا. اس طرح ملا کر کے اگر 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے بقدر کسی کے پاس مال ہے ضرورت سے زائد، تو ایسے شخص پر اس کی طرف سے اور اس کے نابالغ بچوں کی طرف سے صدقہ فطر واجب ہے اور یہ ادا کرنا ضروری ہے. ایسا سمجھا جاتا ہے کہ عید ختم تو صدقۃ الفطر ختم، ایسا نہیں ہے، بلکہ ذمے میں واجب رہتا ہے. جب تک وہ ادا نہیں کرے گا اس وقت تک اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہوگا. اب صدقۃ الفطر کیوں دیا جاتا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ دراصل اس کا 2 مقصد ہے. ایک تو مقصد یہ ہے کہ غربا جن کے پاس پیسے نہیں ہے، جن کے پاس نئے لباس خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہے، جن کے پاس عید کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے کچھ رقم نہیں ہے، ایسے لوگ خوشی خوشی عید میں شریک ہو سکے، خوشی خوشی عید منا سکے. اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم سے یقیناً ہم انسان ہیں، ہم سے روزوں میں بہت سی کوتاہیاں ہوئی ہوگی. روزے کی حالت میں ہم نے جھوٹ بولا ہوگا، غیبتیں کی ہوگی، بہت سے گناہ کیے ہوں گے. ایسے گناہوں کے کفارے کے طور پر اور روزے کے اندر جو کچھ بھی غلطیاں، خامیاں، کوتاہیاں رہ گئی ہے، اس کی تلافی کے لیے یہ صدقۃ الفطر کو واجب کیا گیا ہے. لہذا یہ 2 مقصد معلوم ہوئے. نمبر 1 غربا کی ہمدردی، اور نمبر 2 روزے کے اندر جو کمی اور کوتاہی ہو چکی ہے اس کی تلافی کے لیے واجب کیا گیا ہے. یہ تو ہوا اس کا مقصد. اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ جو شخص صدقۃ الفطر ادا کرے گا ایسی صورت میں اس کو اللہ تبارک و تعالی موت کی سختی سے محفوظ رکھے. جس وقت انسان کی روح نکلتی ہے، جان کنی کا عالم ہوتا ہے، اس وقت انسان کو بڑی شدت کی تکلیف ہوتی ہے. لیکن جو نیک بندہ ہوتا ہے اس کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے کوئی یہاں پر ایسے بال نکلا ہو، ایسے یہاں پر سے ایسے بال گھما دیا جائے تو ایسے ہلکا سا احساس ہوتا ہے. اس طریقے سے بالکل بھی احساس نہیں ہوتا، ایسے نکل جائے. لیکن جو لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اعمال اچھے نہیں ہوتے، یا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جس درجے تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ اس درجے تک اپنی اعمال کی بدولت نہیں پہنچ پاتے، ان کو ایسی تکلیف دے کر اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں ان سے تکلیف دے دیتے ہیں تاکہ وہاں کی تکلیف سے محفوظ ہو. ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص جو کہ گنہگار ہو اس کی روح ایسے ہی قبض ہو، بلکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور ان کی مشیت کے مطابق ہوتا ہے. تو بہرحال روح جب بھی انسان کے جسم سے جدا ہوتی ہے، نکلتی ہے، اس وقت بڑی شدت کی تکلیف ہوتی ہے. اس وقت کی تکلیف سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. دوسرا سب سے اہم چیز، جب ہم ایک تو مرتے وقت ہمیں تکلیف ہوتی، اور دوسرا جو مرحلہ آتا ہے وہ قبر کا مرحلہ. لہذا عذاب قبر سے بھی حفاظت ہے. صدقۃ الفطر کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ عذاب قبر سے بھی حفاظت ہے. جب اتنے سارے فوائد ہیں اور اتنی سارے فضائل ہیں تو ہم کیوں نہ اسے ادا کریں. اب اس سلسلے میں کیا کوتاہی ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ہم صدقۃ الفطر واقعی ادا کرتے ہیں. بہت سے حضرات، بہت کم ہی ایسے حضرات ہوں گے جو ادا نہیں کرتے، اور صدقۃ الفطر ہمیں ادا کرنا بھی چاہیے اور رمضان المبارک کے مہینے میں ہی ادا کر دینا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ عید کی نماز کے لیے نکلے اس وقت ادا کریں. یہ تو آخری لمحہ، ظاہر سی بات ہے عید کی نماز کے لیے آپ نکلیں گے اور صدقۃ الفطر ادا کریں گے تو غریب رقم کو لے کر کیا کریں؟ اس کو تو کچھ کیا نہیں جا سکتا. تو جو مقصد تھا صدقۃ الفطر کا کہ غربا خوشی خوشی عید منا سکے وہ تو حاصل نہیں ہوا.
آپ کا ذمہ ساقط ہو گیا، آپ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، لیکن جو مقصد تھا اس میں وہ مقصد ادا نہیں ہوا۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ عید کے لیے جانے سے پہلے، یعنی رمضان المبارک میں عید کے دن کے آنے سے پہلے ہی ادا کریں۔ اب اس سلسلے میں کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ صدقۃ الفطر میں ایک یعنی 4 چیزوں سے دیا جاتا ہے صدقۃ الفطر: گیہوں، جو، کشمش اور ایک اور چیز ہے چھہارا، جسے کھجور بھی اس میں ہوتا ہے۔ گیہوں، جو، کشمش اور چھہارا، یہ 4 چیزوں سے دیا جاتا ہے۔ ہم کیا اس میں چالاکی کھیلتے ہیں کہ ہم صدقۃ الفطر جو ادا کرتے ہیں تو وہ امام صاحب سے پوچھتے ہیں امام صاحب اس سال کتنا ہے؟ تو وہ بولتے ہیں کہ امام صاحب بولتے ہیں کہ گیہوں کی جو مالیت ہوتی ہے وہ تو اب عام جو سب سے نچلے درجے کا ہوگا وہی بتائیں گے، کیونکہ اب ان کو تو یہ نہیں معلوم کہ آپ کس درجے کے ہیں۔ آپ اگر پوچھیں گے کہ سب کا بتائیے تو کب بتائیں گے، لیکن وہ بیچارے تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صدقۃ الفطر کا پوچھ رہے ہیں کتنے میں، تو وہ بتاتے ہیں 70، تو بس 70 روپیہ الگ کر کے دیے۔ حالانکہ آپ جب سائیکل لے کر گھومتے تھے تب بھی 70 دے رہے ہیں، موٹر سائیکل لے لیا تب بھی 70، بنگلے میں رہ رہے ہیں تب بھی 70، تو یہ کیا ہے؟ حالانکہ آپ اپنی وسعت کے مطابق دینا۔ جب آپ اپنی ضرورت زندگی میں جب خرچ کرتے ہیں تو وہاں پر آپ دیکھتے ہیں برانڈیڈ چیزیں لیتے ہیں۔ آپ نچلی چیزیں جو لوکل چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ پسند نہیں کرتے، تو آپ جب شریعت کا معاملہ ہے تو وہاں پر ایسا کیوں کرتے؟ وہاں پر بھی آپ کو جو نکالنا ہے وہ شریعت کے حدود کے دائرے میں رہ کر ہر کیٹیگری بھی، ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی ہے 70 تو گیہوں کے حساب سے ہوا، لیکن کشمش، چھہارا، کھجور اور جو، یہ سب کے حساب سے الگ الگ کیٹیگریز آئے گی، تو جتنی آپ کی وسعت ہے وہ آپ اپنے حساب سے کریں۔ یہاں جو مقامی امام صاحب ہوا کرتے ہیں، جو مساجد میں ہوا کرتے ہیں، وہاں پر جو بورڈ لگایا جائے وہاں پر ہر ایک چیزوں کا صدقۃ الفطر لکھ دیا جائے، ہر ایک چیزوں کا، جیسے 4 چیزیں بتائی گئی، چاروں چیزوں کا حساب جو ہے لکھ دیا جائے کہ اتنا ہوتا ہے۔ یا پھر جو لوگ ادا کرنا چاہتے ہیں وہ امام صاحب سے پوچھ لیں اور اپنی وسعت کے مطابق ادا کریں۔ اس سلسلے میں یہ ایک کوتاہی ہوتی ہے۔ دوسری کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ ہم صدقۃ الفطر یا تو عید کے موقع پر ادا کرتے ہیں یا پھر ہم مدارس کی رسید اس میں کٹاتے ہیں، مدارس کی رسید کٹاتے ہیں۔ آپ دیتے ہیں واقعی صحیح ہے، بالکل درست ہے، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن میں کہتا ہوں صدقۃ الفطر کا جو مقصد ہے وہ کیا حاصل ہو رہا ہے یا نہیں؟ مدارس کی رسید آپ کٹاتے ہیں، مدارس میں جاتا ہے، واقعی آپ کی رقم صحیح جگہ استعمال ہوتی ہے، لیکن وہ شوال کے مہینے استعمال ہوتی ہے، شوال کے بعد استعمال ہوتی ہے۔ لیکن صدقۃ الفطر کا مقصد کیا ہے؟ عید جو ہے، جو غربا اور فقراء ہے وہ عید منا سکے خوشی خوشی، یہ تو حاصل نہیں ہوگا، تو اس کی طرف بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ 2 چیزیں قابل توجہ ہیں۔ نمبر 1، ہر ایک آدمی اپنی وسعت کے مطابق صدقۃ الفطر ادا کرنے کا اہتمام کرے، فقط 70 پر اکتفا نہ کرے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ادا کرے۔ جتنی آپ کی وسعت ہے، جتنی کیپیسٹی اس کے حساب سے ادا کرے، جس کی 70 کی وسعت ہے وہ ادا کرے، کوئی بات نہیں۔ اور دوسرا کہ اس سلسلے میں یا تو عید کے دن لوگ دیتے ہیں یا پھر مدارس میں جو رسیدیں کٹاتے ہیں وہاں پر کٹاتے ہیں۔ حالانکہ آپ اس سلسلے میں آپ اپنے ارد گرد دیکھیں کون غریب ہے، کون، بہت سے غربا ایسے ہوتے ہیں جو مانتے نہیں، بہت سے آپ کے رشتے دار میں ہوں گے لیکن آپ سے ان سے تعلقات نہیں ہوں گے یا ان سے آپ کا واسطہ نہیں ہوگا، کسی معاملے میں الجھ گئے ہوں گے جس کی وجہ سے آپ نظر انداز کرتے ہیں۔ حالانکہ رشتے داروں پر خرچ کرنے کا زیادہ ثواب ہے، کئی اس کا ثواب بڑھا ہوا ہے دیگر حضرات پر خرچ کرنے سے، تو اس کی طرف بھی آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ صدقۃ الفطر آپ اپنے ہاتھ سے، اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو مقامی جو امام صاحب ہوا کرتے ہیں، جو مؤذن صاحب ہوا کرتے ہیں، جو مدرس ہوا کرتے ہیں، جو مقام پر رہ کر جو کام کرتے ہیں، ان کو پورے گاؤں کا اندازہ ہوتا ہے، یا جو امیر صاحب ہوتے ہیں جماعت کے ان کو پورے ایریے کا پورا اندازہ ہوتا ہے عام طور پر۔ اگر نہ ہو تو ایسا انتظام کیا جائے کہ تحقیق کی جائے اور اس کے بعد اکٹھا کر کے ادا کر دیا جائے۔ یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ امام صاحب یا کوئی آس پاس میں جو ذمہ دار قسم کے ہیں ان کے پاس میں سب لوگ جمع کرا دے اور پورے گاؤں کے متفقہ طور پر الگ الگ جگہ گھر گھر تلاش کر کے غربا اور فقراء کو کٹ بنا کر دے دی جائے، یہ بہت اچھا ہے۔ یا پھر رقم ہی دے دی جائے، رقم دینا زیادہ بہتر ہوگا۔ بہرحال یہ صدقۃ الفطر کی طرف سے کوتاہی کچھ تھی جس پر روشنی ڈالی گئی، اور لیلۃ الجائزہ کی طرف سے بھی کوتاہی تھی، جس رات کو ہم عبادت میں گزارنا چاہیے اس رات کو ہم شاپنگ مالس میں گزارتے ہیں یا پھر ایسے ہی ہم گزار دیتے ہیں، ہم اس کو کچھ اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ یہ رات بھی بہت اہم ہے، اس کی بھی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اب تیسری چیز ہے عید الفطر کا، ممکن ہے عین چاند آ جائے
اور اگر نہ بھی چاند ہو پرسوں بھی ہو تب بھی موقع تو نہیں ملے گا بات چیت کا، آپ کے سامنے بات چیت نہیں آ پائے گی، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. تو اس کی سنتیں میں کچھ وقت میں بتا دیتا ہوں، اس کے بعد میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. کیونکہ جو آپ عید کے دن جب آپ بیان سنیں گے اس وقت وہ موقع ختم ہو چکا ہو، آپ سب کام کر کے پھر گھر کے یہاں مسجد میں آئیں. تو عید کی سنتیں کل تقریباً 13. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جس طرح آپ تہجد میں بیدار ہوتے تھے پہلے سحری کے وقت میں، اسی وقت میں آپ بیدار ہو، تہجد کی نماز ادا کریں، اور اس کے بعد صبح صادق سے پہلے آپ نہا دھو کر فارغ ہو جائیں ساری چیزوں سے، اور اس کے بعد فجر کی نماز کے لیے تیار ہو جائیں. صبح صادق سے پہلے بیدار ہو جائیں. دوسری چیز ہے مسواک کریں. اور تیسری چیز ہے غسل کریں. یہ 3 چیزیں ہوئی. اور چوتھی چیز ہے اچھا لباس پہنیں. 5ویں چیز ہے خوشبو لگائیں. آپ کے پاس جو بھی اچھا لباس ہو، ضروری نہیں ہے کہ نیا کپڑا پہننا، جس کے پاس نیا کپڑا میسر ہو نیا کپڑا پہنے، جس کے پاس نیا کپڑا نہیں ہے جو سب سے اچھا کپڑا ان کے پاس وہ پہنے. اس کے بعد میٹھی چیز کھانا سنت ہے. عید کی نماز پڑھنے جانے سے پہلے میٹھی چیز کھانا سنت ہے. بعض روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طاق عدد کھجور کھاتے تھے. بعض جگہ 7 کھجور کھانے کا ذکر ملتا ہے. بہرحال ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ میٹھی چیز کھانی چاہیے. یہ سنت کی نیت سے ہم اس پر بھی عمل کریں. یعنی عید کی نماز میں جانے سے پہلے آپ گھر سے جب نکلیں گے تو میٹھی چیز کھا کر نکلیں. اب عیدگاہ ایک راستے سے جائے اور دوسرے راستے سے آئے. بہت سی جگہوں پر عید کی نماز تو ایسے میدان میں ادا کی جانی چاہیے، اور یہی بہتر ہے کہ سب گاؤں کے لوگ جمع ہو کر کے ادا کریں. لیکن کہیں ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں مسجد میں بھی ادا کرنے کی گنجائش ہے. تو جب آپ مسجد آئے عید کے لیے تو جیسے اس راستے سے ابھی آئے ہیں تو آپ واپس دوسرے راستے سے جائیں. یہ بھی اس کی سنتوں میں سے ہے. اور صدقۃ الفطر اگر ادا نہ کیا ہو تو وہ ادا کر لے. اور عید کی نماز جو ہے عیدگاہ میں پڑھنا یہ سنت ہے. لیکن اگر گنجائش ہے اس میں بھی، اگر نہ پڑھ سکتے ہو یا ایسے کہ کوئی انتظام نہ ہو تو پھر مسجد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے. اور راستہ چلتے ہوئے جب آپ راستے میں آئے، راستہ چلتے ہوئے آئے تو زیادہ بہتر ہے. اب چلتے ہوئے جب راستے میں آئیں گے تو آہستہ آواز سے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، جو تکبیر تشریق ہے اس کا ورد کریں. اس کا ورد کرتے ہوئے آپ آئے. یہ تمام چیزیں تھی جو آپ آئندہ کل یا پھر پرسوں جب بھی عید کا موقع آئے تو وہ آپ کو کرنا ہے. اور ان سب چیزوں کے ساتھ میں آپ صحیح طور پر مسنون طریقے سے عید کے لیے آ سکیں، اور عید کے لیے آ کر کے آپ اپنا جو نماز ہے وہ آپ ادا کر سکیں گے، اور خوشی کے موقع پر آپ اس کا اظہار بھی کر سکیں گے. یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ گیا ہے یہ ہمیں کچھ پیغام دے گیا ہے. سب سے پہلا پیغام تو یہ دے گیا ہے کہ ہم اپنے اندر استحضار کی کیفیت پیدا کریں، اللہ تعالیٰ سے کا خوف اپنے دل میں بٹھائے. نمبر 2 دوسرا پیغام یہ دے گیا ہے کہ جس طرح رمضان المبارک میں آپ کے لیے عبادت کرنا آسان تھا اور ساری چیزیں مہیا تھی، آپ نے اپنے اوقات کو عبادت میں گزارا، آپ سحری کھانے کے لیے وقت سے پہلے اٹھ جاتے تھے، ایسے ہی تہجد کے لیے پورے سال بھی آپ بیدار ہو سکتے ہیں. اگر آپ چاہیں آپ ٹھان لیں تو تہجد کے لیے بھی بیدار ہو سکتے ہیں. کم از کم 2 رکعت یا 4 رکعت ہی پڑھیں لیکن آپ بیدار ہوں، کیونکہ اس نماز میں بہت زیادہ ثواب ہے اور اس کے بہت سے فضائل ہیں. اسی طرح فقراء کی امداد کریں، مساکین کی امداد کریں. یہ سارا کا سارا پیغام دے جا رہا ہے. اور اس طرح ایک پیغام لاسٹ میں یہ بھی دے جا رہا ہے کہ جب بھی خوشی کا موقع آئے یا غمی کا موقع آئے تو حدود شرع میں رہ کر خوشی یا غمی کا اظہار کریں. حدود شرع سے باہر نہ نکلے بلکہ حدود شرع میں رہ کر کے اس کا استحضار کرے اور اس کا اظہار کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کی عبادتوں کو قبول فرمائے. جو کوتاہیاں ہو چکی ہیں انہیں ہمیں معاف فرمائے، اور جو وقت باقی ہے، جو کچھ لمحے باقی بچے ہیں، اس کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی اس مبارک مہینے میں مغفرت فرمائے اور جہنم سے خلاصی کا پروانہ عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.